السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ہاتھ میں تلوار اٹھائے حلیمہ خیمے میں بہت غمگین بیٹھی ہوتی ہے اور اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب اس نے تلوار کی ہتھنی پہ بچپن میں کپڑا باندھا تھا اور علاؤدین کے آنے پر وہ تلوار چھپا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے تلوار سامنے کرتے ہوئے پوچھا تھا، بھائی تلوار کی یہ سجاوٹ کیسی لگ رہی ہے؟ اس خیال کے ساتھ ہی علاؤدین خیمے میں داخل ہوتا ہے تو حلیمہ کھڑے ہو کر کہتی ہے، بھائی کیا آپ نے یہ نشانی اتنے برس سنبھال کے رکھی؟ جواب میں علاؤدین کہتا ہے، ہاں، کیا تمہیں یاد ہے؟ تو حلیمہ کہتی ہے، ہاں مجھے یاد آ گیا ہے، مجھے آپ یاد ہیں، میری ماں یاد ہے، بابا، میری بہن سب یاد ہیں۔ یہ سن کے علاؤدین بہت خوش ہوتا ہے اور اسے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، میں نے کہا تھا کہ دعا کا اثر ختم ہوتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لمحے فاطمہ وہاں پہ آتی ہے اور پوچھتی ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ حلیمہ کہتی ہے، تم میرے بالوں پہ مٹی کیوں ڈال رہی تھی؟ فاطمہ پوچھتی ہے، کون سی مٹی؟ حلیمہ کہتی ہے، وہی مٹی جو ہمیں معلوم ہے، تم میرے بالوں میں مٹی ڈال رہی تھی اور ماں ناراض ہو گئی تھی۔ فاطمہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے، حلیمہ کیا سچ میں تمہیں یاد ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے گلے لگا لیتی ہے اور علاؤدین کہتا ہے، چلو جا کر یہ خوشخبری ماں اور بابا کو سناتے ہیں۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ تینوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف یگید خبر سعید کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، یہ شہنشاہ اندرونیکوس تک پہنچا دو، اسے بتاؤ کہ گلاڈیوس اور اس کے دستے مارے جا چکے ہیں۔ مجھے گلاڈیوس پہ بہت بھروسہ تھا مگر وہ ناکام ہو گیا، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سعید پوچھتا ہے، کیا سوچ رہے ہیں حضور؟ تو یگید کہتا ہے، لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے، میں صوفیہ سے ملاقات کروں گا، میں اس کے ساتھ اتحاد قائم کروں گا اور وہی عثمان کا باب تمام کرے گی اور میں اس خیمے سے نجات حاصل کروں گا، مجھے بادشاہی کا تخت ملے گا جس کا میں حقدار ہوں۔ یہ کہتے سنتے ساتھ ہی وہ دونوں خیمے سے باہر آتے ہیں۔ یگید گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے سعید سے کہتا ہے، اپنے آپ کو بے نقاب نہ ہونے دینا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ سعید خبر کپڑوں میں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد جیسے ہی آگے بڑھتا ہے ترکت بھی اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ اس کا گھوڑا پکڑتے ہوئے پوچھتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ تو سعید کہتا ہے، یگید سردار نے مجھے قبیلے بھیجا ہے، انہیں لوگوں سے کچھ کہنا ہے۔ ترکت بھی اس سے پوچھتے ہیں، تمہارا سردار خود کہاں ہے؟ لوگوں سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ چلو نیچے اترو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سعید گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور ترکت بھی اس کے کپڑوں سے پیغام نکالتے ہوئے کہتے ہیں، کیا تمہارا سردار اپنے لوگوں تک پیغام اس طرح پہنچاتا ہے؟ یہ کہتے ساتھ وہ خبر جیسے ہی کھولنے لگتے ہیں سعید حرکت کرتا ہے اور خبر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے مگر ترکت بھی اسے دبوچتے ہوئے خبر کھول کر پڑھتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں، غدار ہو تو تم ہی غدار ہو۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے زوردار تھپڑ مار کے زمین پہ گرا دیتے ہیں اور اسے دبوچتے ہوئے کہتے ہیں، اب مجھے تم سب کچھ بتاؤ گے جو تم نے کیا ہے ورنہ میں تمہاری ہڈیوں سے کھال ادھیڑ دوں گا۔ خیمے میں بالا خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہیں، ہم نے دشمنوں میں سے ایک کو ختم کیا مگر دوسرا اب بھی زندہ ہے، جب تک وہ صوفیہ مر نہیں جاتی ہمیں چین نہیں ملے گا۔ برہان کہتا ہے، میں نے ہر جگہ تلاش کرنے کے لیے جنگجو بھیجے ہیں، وہ بورسا کی سردوں تک پہنچ چکے ہیں، ہم اسے ضرور ڈھونڈ نکالیں گے۔ بالا خاتون کہتی ہے، وہ ناگن چھپنے کی جگہ تلاش کر رہی ہے، تم اسے اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتی ہوں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، بالا فکر نہ کرو، بالا اس سے پہلے کون سا دشمن ہم سے بھاگنے میں کامیاب ہوا ہے، ہم اسے ڈھونڈ کے سزا دیں گے، ضرور دیں گے۔ اس لمحے ترکت بے سعید کو دبوچے ہوئے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور اسے عثمان صاحب کے سامنے گھٹنوں کے بل گرا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں، ترکت غازی خیر ہو؟ تو ترکت بے کہتے ہیں، غدار یگید ہے عثمان، اس گیدڑ نے سب کچھ اگل دیا ہے۔ یہ سن کر سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ ترکت بے مزید کہتے ہیں، اس نے گلاڈیوس اور صوفیہ کے ساتھ زمینوں اور سونے کے بدلے معاہدہ کیا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، تو اصل ماجرا یہ ہے، یگید غدار ہے، افسوس ہے تم پر یگید، افسوس ہے۔ ترکت بے کہتے ہیں، جب آپ نے گلاڈیوس کی گردن اڑائی تو غدار یگید خوف کے مارے اپنے آپ کو چھپانے لگا کہ کہیں گلاڈیوس اس کا نام نہ لے لے، میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ غدار وہی ہے۔ عثمان صاحب سعید سے کہتے ہیں، میری طرف دیکھو، کہاں ہے وہ غدار؟ جواباً سعید کہتا ہے، جناب وہ صوفیہ سے ملنے گیا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، یگید خود صوفیہ کو ہمارے پاس لائے گا اور اس کے لیے کوئی آسان موت نہیں۔ اب میری بات غور سے سنو۔ ادھر خفیہ جھونپڑی میں صوفیہ اپنا زخم باندھ رہی ہوتی ہے، وہ کافی تکلیف میں دکھائی دیتی ہے۔ کسی کے آنے کی آواز سنتے ساتھ ہی صوفیہ ایک دم سے چوکنی ہو جاتی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، یگید کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ صوفیہ ایک دم سے خنجر اس پہ تان لیتی ہے۔ یگید اس سے کہتا ہے، صوفیہ مجھے رشک آتا ہے، یہ جگہ مجھے گلاڈیوس سے معلوم ہوئی تھی، ہم ایک ہی طرف ہیں صوفیہ۔ صوفیہ پوچھتی ہے، گلاڈیوس وہ خود کہاں ہے؟ تو یگید کہتا ہے، وہ مر چکا ہے، عثمان نے اس کی جان لے لی ہے۔ یہ سن کر صوفیہ چونک جاتی ہے اور کہتی ہے، کیا عثمان نے اسے مار ڈالا؟ یگید ہاں میں سر ہلاتا ہے تو صوفیہ غصے سے کہتی ہے، عثمان میں قسم کھاتی ہوں کہ میں تمہیں اور بالا کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ یگید کہتا ہے، صوفیہ اگر اجازت ہو تو میں تمہارے کام میں شریک ہونا چاہتا ہوں، گلاڈیوس مر چکا ہے مگر میرا معاملہ ختم نہیں ہوا۔ صوفیہ کہتی ہے، گلاڈیوس نے تم پہ بھروسہ کیا، وہ ٹھیک کہتا تھا۔ یگید پوچھتا ہے، کیا بات ہے؟ تو صوفیہ کہتی ہے، ہم مل کر عثمان کے لیے جال بچھائیں گے، تم مجھے اس کے ہر قدم کے بارے میں خبر دو گی۔ اب وہ کہاں ہے؟
یگید خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے قبیلے میں فتح کا جشن منایا جا رہا ہے اور میرا چاپلوس بھائی بھی وہی ہے۔ صوفیہ کہتی ہے وہ سب اس کا حساب دیں گے۔ یگید کیا تم انتقام کے لیے سب کچھ قربان کرو گے اپنے بھائی سمیت؟ تو یگید کہتا ہے بالکل، میں اس بوڑھے کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، میرا صرف ایک ہی خواب ہے، وہ تخت جو مجھ سے چھینا گیا۔ صوفیہ کہتی ہے تم اسے بھی بڑھ کے حاصل کرو گی، میں بالا اور عثمان کو ماروں گی اور تم اپنے بھائی کو، اور اس کے بعد تمام قبائل تمہارے حکم کے تابع ہوں گے، تم بازنطینیوں کے زیر فرمان ہوگی، اب قبیلے واپس جاؤ اور ان کا سایہ بنے رہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی یگید چلا جاتا ہے۔ ادھر رات کے وقت عثمان صاحب قبیلے میں بالا خاتون سے کہتے ہیں کل ایک مجلس ہوگی، میں وہ فیصلے سناؤں گا جو سرداروں کو نئے میدان میں لے جائیں گے۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں انشاءاللہ عثمان ایسا ہی ہوگا۔ پھر عثمان صاحب ہاتھ میں موجود مرہم کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ علاؤالدین نے مجھے دیا ہے، یہ تم اپنے ہاتھ کے زخم پہ لگاؤ گی۔ بالا خاتون کہتی ہیں علاؤالدین خود نہیں آیا بلکہ اپنے بابا کو دے دیا، تم ان تمام مصروفیات کے بیچ میرے ہاتھ کے اس معمولی زخم کا سوچ رہے ہو عثمان؟ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب ان کے ہاتھ پہ مرہم لگانے لگ جاتے ہیں اور پھر کپڑا بھی باندھ دیتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں صوفیہ عثمان اگر ہمارا منصوبہ ناکام ہو گیا تو؟ یہ سن کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ میں صوفیہ کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ بالا خاتون کہتی ہیں میں نے کب تم پہ بھروسہ نہیں کیا عثمان، اگر کہا جائے کہ اس دروازے کے پیچھے موت ہے تب بھی میں تمہیں تنہا نہ چھوڑوں، تمہارا ہاتھ تھام کر دشمن پہ حملہ کر دوں گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں تم بالکل بھی فکر نہ کرو، صوفیہ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں ایسا منصوبہ بناؤں گا کہ نہ یگید بچے گا اور نہ صوفیہ۔ تو بالا خاتون کہتی ہے اللہ ہمیں سرخرو کرے، ہمارے گھر اور ہمارے قبیلے میں امن اور خوشی کا غلبہ ہو۔ ادھر خیمے میں یگید سعید سے پوچھتا ہے تم نے کیا شہنشاہ کو خبر پہنچا دی؟ تو سعید کہتا ہے جی حضور پہنچا دی۔ یگید کہتا ہے شہنشاہ تاکہ عثمان آگے نہ بڑھ سکے، وہ جو اقدامات کرے گا وہی اقدامات مجھے تخت تک پہنچانے کا راستہ کھولیں گے۔ سعید کہتا ہے حضور یہ راستہ ان اقدامات کے بغیر بھی کھل سکتا ہے۔ تو یگید پوچھتا ہے کیسے؟ جواب میں سعید کہتا ہے مجھے سپاہیوں سے معلوم ہوا ہے کہ کل صبح عثمان صاحب اور بالا خاتون بدوؤں کے استقبال کو روانہ ہوں گے۔ یہ سن کر یگید بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ارے واہ 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 واہ، مجھے تم نے بڑی خبر دی ہے، میرا شیر میرا شیر۔ وہ سمجھتے ہیں کہ گلاڈیوس کو مار کر سکون پائیں گے، لیکن یہ غفلت انہیں موت کی گھاٹ اتار دے گی۔ چلو جاؤ تاکہ صوفیہ یہ خبر جان سکے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سعید چلا جاتا ہے اور یگید تخت پہ چوڑا ہو کے لیٹ جاتا ہے، پھر کہتا ہے کل صوفیہ عثمان کو مار ڈالے گی اور میں اپنے بھائی کو مار دوں گا جس کے سائے میں برسوں سے سڑ رہا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم میرے شکار بنو۔ باہر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک شاہ اور الپرسلان مشق کر رہے ہوتے ہیں کہ عماس آگے بڑھ کر بلند آواز سے کہتا ہے یہ نہ کہنا کہ ہم نے سنا نہیں، عثمان صاحب ایک مجلس منعقد کریں گے۔ الپرسلان پوچھتا ہے جانتے ہو یہ مجلس کس لیے ہوگی؟ تو ترگت بھی آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم مجلس کے بارے میں جاننے کے لیے متجسس ہو؟ تو تمام بچے کہتے ہیں جی ہاں حضور۔ یہ سنتے ساتھ ہی ترگت بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیوان اکٹھا کیا جائے گا کیونکہ ریاستی فیصلے دیوان میں لیے جاتے ہیں، بات کرنا اور مشورہ کرنا، حال احوال پوچھنا یہ صدران کی فطرت ہے۔ ملک شاہ پوچھتا ہے دیوان کون بلاتا ہے؟ تو ترگت بے کہتے ہیں دیوان بلانے والا ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اور وہ عثمان صاحب ہیں۔ ایک بچی پوچھتی ہے کیا بالا خاتون بھی دیوان میں ہوں گی؟ تو ترگت بے کہتے ہیں یقیناً وہ بھی ہوں گی، سربراہ خاتون بھی اپنے سردار کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے۔ الپرسلان پوچھتا ہے کیا ہم بھی دیوان میں آ سکتے ہیں؟ تو ترگت بے کہتے ہیں یقیناً تم بھی بڑے ہو کر تم میں سے کوئی سردار اور کوئی سربراہ خاتون بنے گی، پھر اس وقت تمہیں دیوان میں جگہ ملے گی۔ آنے والی نسلیں ریاست کی ضمانت ہوتی ہیں، ہم اس ریاست کو تمہارے سپرد کریں گے، ہم نے عہد قائم کیا اور ہمارے بعد تم جھنڈے اٹھاؤ گے۔ اب بتاؤ کیا تم اس مقدس کام کے لیے تیار ہو؟ تمام بچے ایک زبان ہو کر کہتے ہیں ہم تیار ہیں ہم تیار ہیں۔ یہ سن کے ترگت بے خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں ماشاءاللہ، مسلمانوں کا مستقبل تم جیسے بہادر اور تم جیسے لوگ جو روایات کو جانتے ہیں اس کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاؤ گے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔